قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین. نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک معصوم فطرت گڈریا اپنے رب سے بڑے محبت آمیز لہجے میں اور پیار بھرے انداز میں باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تو کجائی تا شوم من چاکرت، کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میں تیری چاکری کرتا، تیری نوکری کرتا، تیری خدمت کرتا، تو مجھے ملتا تو میں تیری زلفیں سنوارتا، تیرے بالا راستہ کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑی سطوت اور شکوہ. ان کو اس گڈریے کا یہ انداز بیاں اور اسلوب پسند نہ آیا اور اس کو ٹوک دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. مولانا روم نے بیان کیا کہ وحی نازل ہوئی کہ بندہ مارا زما کر دی جدا، یعنی تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا. حق اور حقیقت کی تلاش اور معرفت الہی کی جستجو جس طرح ایک گڈریے کو بے تاب اور بے چین رکھتی ہے، اسی طرح ایک سالک، ایک عارف اور صوفی کے دل میں بھی روشنی اور تابانی کی طلب اور تڑپ کو ہمیشہ پیدا کیے رکھتی ہے. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری جستجو کرتے ہیں، ہماری طلب تڑپ کسک سسک اور پیاس میں ہماری طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے اپنے راستے واہ کر دیتے ہیں. یہ کون سے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طلب اور جستجو میں بڑھنے والوں کے لیے واہ ہوتے ہیں؟ اس کی ایک صوفیانہ تعبیر یہ بھی ہے کہ جو سلاسل طریقت ہیں، جس میں چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں میں سے یہ راستے جو ہیں، یہ بھی انہی راستوں کی طرف انسان کو لے کر چلتے ہیں، جن کے آغاز میں، جن کے سرخیل ہمیں کہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری نظر آتے ہیں، کہیں شیخ شہاب الدین سہروردی نظر آتے ہیں، کہیں شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، اور اس سے قبل ہمیں کہیں حضرت خواجہ حسن بصری اور کہیں جنید بغدادی اور کہیں سری سختی اور اس نوعیت کی اولو العزم اور جلیل القدر ہستیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں. یہ ایک صوفیانہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے آج ہم اس کے دیگر معنی اور مفاہیم جو ہیں ان سے بھی اکتساب فیض کریں گے کہ یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ جو کاوش ہے، یہ کس کس پیرائے میں ہو سکتی ہے، کس کس میدان میں ہو سکتی ہے، اور کس طرح کوئی سالک اور کوئی مجاہد اور ایک عام مسلمان اور کوئی مرد مومن اس کو لے کر کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے. ناظرین، اس دنیا کے اندر اور بالخصوص اس بر صغیر کے اندر جو باقاعدہ سلاسل طریقت کا آغاز اور ابتدا ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بر صغیر میں تشریف لانے سے ہوا. آپ سے 125 سال قبل بر صغیر میں قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل حضرت علی بن عثمان الجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش لاہور میں تشریف فرما ہوئے. یہ 5ویں صدی ہجری ہے. یہ وہ عہد ہے کہ جب ابھی سلاسل طریقت کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی. باقاعدہ سلاسل طریقت کی تدوین 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں ہوئی، اور یہ 11ویں صدی عیسوی بنتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے بعد جو سب سے برگزیدہ اور اولو العزم ہستی یہاں تشریف فرما ہوئی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جن کو عطائے رسول فی الہند اور خواجہ خواجگان اور خواجہ غریب نواز کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے. آپ لاہور تشریف فرما ہوئے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روضہ اقدس پر قدموں کی جانب آپ چلا کش ہوئے. 40 روز قیام کے بعد آپ نے وہ اپنا شعر آفاق شعر کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرات پیر کامل کامل آرا رہنما. یہاں قیام کے دوران آپ نے روحانی مارکہ آرائیاں وہ سر کیں، آپ کو بہت سے امور اور انوار جو ہیں وہ عطا ہوئے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا صاحب سے اکتساب فیض کر کے لاہور سے 40 درویشوں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہوئی، اور ملتان میں آپ نے، ملتان کا علاقہ جو ہے یہ سندھ اور راجستھان جس کا مرکز اجمیر ہے
اس کی ثقافت اور اس کے کلچر اور اس کی معاشرت سے آگاہی رکھتا تھا۔ آپ نے یہاں قیام کیا، اور پھر اجمیر اس دور میں بر صغیر کا سب سے اہم سیاسی اور دینی مرکز تھا۔ ہندوؤں کا سب سے بڑا تیرتھ اور مندر اور عبادت گاہ یہ تھی، اور راجپوتوں کا سب سے بڑا سرخیل پرتھوی راج، اس کا صدر مقام بھی اجمیر تھا۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر چاہتے تو وہ لاہور میں مقیم ہو سکتے تھے، یہاں ان کے لیے نیاز مندیوں کے بہت سے دروا ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ملتان اور دہلی، یہاں بھی اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اور یہ قدر آسان ہدف تھے، یہاں دین کا کام کرنا آسان تھا۔ لیکن آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ صوفیہ جو ہیں یہ رخصت والے نہیں، عزیمت والے ہوتے ہیں، یہ اپنی کاوش اور جد و جہد میں عام آدمی سے کہیں زیادہ بڑھ کر بلکہ عبقری، نابغہ اور جینیس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اجمیر میں قیام کا فیصلہ کیا، اور یہاں حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ بپا ہوا، جس کے سبب آج بر صغیر کے اندر ایک اتنی بڑی تعداد جو کروڑوں میں ہے وہ مسلمان ہیں۔ اس آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیت کی روشنی میں آج ہم جہاں دیگر بہت سے پہلوؤں پر بات کریں گے، وہاں بطور خاص خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا طرز حیات، اسلوب زیست اور آپ کے افکار، تعلیمات اور ملفوظات، اس سے بھی روشنی حاصل کریں گے، اس لیے کہ آج نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں آپ کے 808ویں سالانہ عرس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں لاہور میں بھی حضرت داتا صاحب کے مزار پر بہت اہم تقریبات، اور بالخصوص آپ کے حجرہ اعتکاف جہاں آپ نے چلہ کشی کی، اس کا غسل، اس کی اہم تقریب بھی کل 6 رجب کو ہوگی۔ تو آپ کے ملفوظات سے اکتساب فیض کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت اہم اسکالر موجود ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الفتاح، مشکلات دور کرنے والا، رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ قرآن واسق حیاتی، قرآن قرآن واسق حیاتی، قرآن۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں کی طرح اپنے مہمان خاص مفتی محمد فاروق القادری صاحب کو، مفتی سید صابر حسین صاحب کو، اور بارگاہ الوہیت میں ہدیہ حمد پیش کریں گے آج حافظ طارق بشیر صاحب۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ ایک تو قرآنی افکار، اور اس کے ساتھ پھر جو صوفیاء اور بالخصوص بر صغیر کے اندر چشتیہ سلسلے کے سرخیل خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا جو طرز زیست اور اسلوب حیات، اس سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے۔ ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ آج کی جو آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کی جو مختلف تعبیرات ہیں اس سے ہمیں روشنی عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور خصوصاً یہ آیت مقدسہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری کا تعین کرتی ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے۔ یہ آیت یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اور اس کی تعبیر اور تشریح کو اپنائے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے، فینا کا ترجمہ کرتے ہوئے جو قواعد کے لحاظ سے مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جس نے جد و جہد اور کوشش اور سعی کی، جہاد کیا، تو ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ واہ۔ اس آیت میں اتنے حصے پر ہی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو معلق کر دیا ہے جہاد پر۔ واہ۔ یعنی پہلے جہاد کرو گے
پھر تمہیں اللہ کی راہ کی ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل جہاد پر معلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جہاد سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جہاد کی ایک خاص تعبیر ہے، مجھ سے ادھر ادھر ہوتے ہوئے میں ذرا دقت ہوتی ہے تھوڑی سی۔ جہاد کا یہ معنی کہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف برسر پیکار ہونا، اس سے لڑنا اور خاک و خون میں غلطیدہ ہونا، کیا یہ جہاد یہاں پر مراد ہے؟ یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت مقدسہ بلکہ پوری سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت تو جہاد فرض ہی نہیں تھا، وہ تو مدینہ طیبہ میں آ کر فرض ہوا، تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جہاد سے ایک اور معنی مراد ہے، اور وہ ہے جہاد کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک ہے شیطان کے ساتھ جہاد، نفس کے ساتھ جہاد، خواہش کے ساتھ جہاد، اور حب دنیا کے ساتھ جہاد، سبحان اللہ، جسے ہم جہاد اکبر بھی کہتے ہیں، جس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کرتے ہوئے اور ہماری ذمہ داری بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا، جب ایک صحابی نے عرض کی حضور افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں جو غالباً سنن ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، واہ، کہ مجاہد تو ہے ہی وہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اچھا، اس کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر لوں۔ ایک عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ایک شخص میدان جہاد میں جائے، وہاں دشمن سے لڑے، اس کا خون بہے اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، حقیقت میں تو وہ جہاد اکبر ہونا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو اپنی خواہش کے ساتھ لڑے، اپنے نفس پر قہر کرے، تو وہ مجاہد اکبر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے، ایک ہے اندر کا دشمن اور ایک ہے خارجی دشمن۔ جب تک کوئی شخص اندر کے دشمن پر غالب نہیں آ جاتا، وہ باہر کے خارج کے دشمن کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے، اس پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام اور وہ مجاہدین جو مسلمان جنہوں نے اسلام کی فلک بوس عمارت کی جو بنیاد اپنے خون سے رکھی، دراصل وہ جہاد بن نفس میں رنگے ہوئے تھے، پھر انہوں نے جہاد بالسیف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل میں برکت پیدا فرمائی۔ اس لیے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں کہ پہلے اندر کے دشمن پر قابو پایا جائے، اس پر قہر ڈھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب موقع ملے تو اس فرض کو بھی پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ان کو توفیق دیں گے ایسے اعمال کی کہ ان اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ واہ واہ۔ اب یہ جو سبولنا ہے کہ ہم اس کو اپنے راستے دکھائیں گے، تو مفسرین اکرام نے اس کی مختلف جہات سے مختلف تعبیرات کی ہیں۔ مثلا ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے آیت کا ترجمہ کیا کہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرے تو اس کو معرفت الہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ اللہ کے قرب کے راستے پر چل پڑے گا۔ دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک شخص علم پڑھے اور علم کے تقاضوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے علم کی راہ کھولے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، وہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے تقاضوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کا ایک قول ملتا جلتا موجود ہے۔ اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور محسنین کے ساتھ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے ہدایت کو معلق کیا گیا جہاد پر۔ واہ۔ پہلے جو شخص جہاد کرے یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرے جسے جہاد اکبر کہا گیا، اسے ہدایت ملے گی اللہ کے راستوں کی۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ بالضرور ان محسنین کے ساتھ ہے، اور اس میں 2 تاکیدیں لگائی گئی، انا کے ذریعے بھی اور لام کے ذریعے بھی، کہ بالضرور بالضرور
اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی جو اس طریقے پر ان ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس آیت کے حوالے سے آپ اپنی ابتدائی گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم۔ بخاری صاحب، یہ جو آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی آخری، اگر ہم اس آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ مکی دور میں مسلمانوں کو مدنی دور کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا اور بہت سارے لوگوں کی خوش فہمیوں کو رد کیا اس حوالے سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے یا اسلام کو زبان سے قبول کر لینے سے ان کی نجات ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا ایک تصور اس زمانے کے لوگوں میں جب مشکلات آ رہی تھیں تو رب کائنات نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف ایمان لے آئیں اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ حالانکہ تم سے پہلے لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یوں ہی گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے صرف ایمان لانے کی وجہ سے، حالانکہ تم پر ابھی تو آزمائشیں آئی نہیں؟ تو اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بیان فرمایا اور پھر ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد کہ اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، آئیں گی، مختلف نوعیت کی مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی خواہش کو رد کر رہا ہوتا ہے اور وہ باطل کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو مجاہدہ نفس کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے میں عرض کروں کہ انسان کے سامنے جو ہے طاغوتی قوتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختلف آیات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ البقرہ میں طاغوت کی تعریف ارشاد فرمائی۔ طاغوت کی تعریف کیا ہے کہ وہ جو لوگوں کو نور سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر آئے، یعنی روشنی سے نکال کے گمراہی کی طرف لے کر آئے، وہ طاغوت ہے۔ اب طاغوت شیطان کی صورت میں بھی ہے۔ شیطان نے تو پہلی دن ہی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں تو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو آگے سے بھی پیچھے سے بھی، اس کے دائیں اور بائیں جانب سے بھی آ کر بہکاؤں گا۔ پھر طاغوت کی ایک صورت جو ہے وہ بھی ہے کہ جو جن و انس کے اندر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی حقیقت بھی بیان کی کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے جن و انس سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور طاغوتی قوتوں کے اندر کفار و مشرکین بھی ہے جن کے ساتھ جہاد بالسیف کا مدنی زندگی کے اندر جو ہے حکم دیا گیا۔ اب ان تمام طاغوتی قوتوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا یہ مجاہدہ نفس ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں فرمایا کہ والذین جاہدوا، جو بھی جو ہے کوشش کرے گا ان طاغوتی قوتوں سے برسر پیکار ہونے کی، چاہے وہ نفس امارہ ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے جن و انس میں سے ہو، یا چاہے کفار و مشرکین میں سے ہو، تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ایسے لوگوں کو اپنے راہ کی ہدایت ضرور دیں گے۔ گویا کہ مصیبتیں تو آئیں گی
لیکن اگر مصیبتوں میں تم ثابت قدم رہو گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو آئے گا اور رب کی تائید تمہارے ساتھ آئے گی اور بالآخر تمہیں ہی فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ جو ہم دیکھتے ہیں بالخصوص جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اور اس میں صوفیہ کی جماعت ہے، جہاد بن نفس کے حوالے سے ان کا ایک اپنا اسلوب ہے، اس میں ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ یہ ریاضت اور مجاہدہ جو ہے یہ اس کو بھی ہم اس آیت کے ذیل میں مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو پھر جو ہماری ممدوح شخصیت آج کے حوالے سے ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا جو اسلوب حیات ہے وہ ہمیں اس بر صغیر کے اندر کس طرح مجاہدہ اور جو کوشش اور تگ و داز اور اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے عملی جد و جہد میں ہمیں مصروف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اور اس میں بہت سارے شبہات کا ازالہ بھی ہے۔ عمومی طور پر ایک تصور پیش کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یا تو یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے یا پھر دانستہ زیادتی اور ظلم ہے کہ تصوف کو شریعت مطہرہ کے متوازی دین کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سارے کا سارا تصور اسی آیت کی پیروی میں، سبحان اللہ، جس میں فرمایا گیا والذین جاہدوا، تو جاہدوا کیا ہے؟ وہ تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے جو سعی، جو کوشش نفس کی پاکیزگی کے ذریعے سے ہے، جو تزکیہ نفس ٹرم یوز ہوتی ہے، جو قرآنی ٹرم ہے، وہ سارے کا سارا تصوف ہے، اور تصوف اس سے ہٹ کر کسی چیز کا نام نہیں۔ واہ سبحان اللہ، صرف یہی تزکیہ نفس ہے۔ جس طرح قرآن و سنت سے احکام کو آسان طور پر عکس کر کے لوگوں کو عملی ایک دستاویزی صورت میں پیش کرنے کے لیے فقہ مدون ہوئی، اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے جو عملی پیرامیٹرز ہیں ان کو مدون کر کے جو شے پیش کی گئی وہ تصوف، اور یہ تقریباً ایک ہی دور ہے جس میں کہیں فقہ جو ہے اس کی تدوین ہو رہی ہے، کہیں جو تصوف اس کے اسلوب اور اس کا جو سلیبس اور نصاب ہے اس کی تدوین ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث کی کتب ہیں وہ ترتیب پا رہی ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس دور میں تو یہ کتابیں نہیں تھیں، یہ صوفیہ نہیں تھے، یہ اسلوب نہیں تھا، یہ نام نہیں تھا، تو اس دور میں تو یہ باقی نام بھی نہیں تھے، اور اس کے باوجود سارے کا سارا جو ہمارا علمی اثاثہ ہے اور اسی پر انحصار ہے۔ اور میں مفتی صاحب دوسرا جو میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ ایچ آر گب نے بھی آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں بھی اس پر بات کی، اس نے کہا کہ بیک وقت 2 سپہ سالار 2 مختلف ساحلوں پر اترے، ایک سندھ کے ساحل پر محمد بن قاسم اور ایک جبرالٹر پر طارق بن زیاد، اور اس نے اسپین فتح کیا اور یہاں ہندوستان جو ہے وہ اس نے محمد بن قاسم اس نے یہاں اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ 800 سال وہاں بھی حکومت رہی، 800 سال یہاں بھی حکومت رہی، لیکن وہاں جب حکومت جو ہے مسلم حکومت وہ زوال پذیر ہوئی تو وہاں سے اسلام جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن بر صغیر کا یہ اعزاز اور امتیاز ہے کہ یہاں اگر مسلم حکومت کو کہیں کوئی ابتلا کا سامنا کرنا پڑا تو یہ بات اس کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پوری طور پر اس کو مغلوب بیں معنی نہ کر سکے کہ صوفیہ کا اسلوب فکر و عمل فوراً اس کی مدد کو آپ پہنچا، اور انہوں نے اپنی خانقاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں اسلام کی جو صحیح روح اور اسپرٹ ہے اس کو محفوظ رکھا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے اور آپ کی وساطت سے، وہ سارے جو اس طرح سوچتے ہیں اور آپ ہماری رہنمائی کریں گے، کہ اگر بر صغیر میں اسلام ان صوفیہ کی مدد سے نہیں پہنچا، حضرت داتا گنج بخش اسلام کے اگر مبلغ نہیں تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اگر اسلام کی شمع روشن نہیں کی 1000 سال پہلے یا 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے، تو پھر پیرلل اور کون سی فورسز تھیں جنہوں نے یہاں اسلام کی دعوت کو عام کیا؟ بلا شبہ یہ صوفیہ ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بجا کہہ رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ صوفیہ ہی ہیں،
اور جو بات آپ نے اس سے پہلے کی ہے کہ اسلام پر جب بھی نازک دور آیا اس کی مدد کے لیے صوفیاء آگے بڑھے، اور صوفیاء کے وجود کی وجہ سے ہی اسلام کے چراغ کو بر صغیر سے گل نہیں کیا جا سکا۔ اور آج تک جو بر صغیر میں اس وقت دنیا بھر میں بہترین شکل اسلام کی موجود ہے تو وہ ان صوفیاء کرام کی وجہ سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کرام کا جو کردار ہے وہ ہر حوالے سے مسلمانوں کی ہر دور میں ترجمانی کرتا رہا، رہنمائی کرتا رہا، اور اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا رہا۔ اور اسلام، اچھا، صوفیاء کرام کی ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک صوفیاء کرام جو اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے ہیں ان کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر اسی طرح قائم ہے۔ یہ بات بھی بین دلیل ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنے طرز زیست سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اور یہی خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے کیا۔ جب آپ بر صغیر میں تشریف لائے تو آپ نے نہ تلوار یوز کی، نہ آپ نے جنگ کی، بلکہ آپ نے اپنے حسن کردار سے، سبحان اللہ، آپ نے لوگوں کی جو غریب پروری ہے وہ فرمائی، جس وجہ سے جوک در جوگ اسلام میں اور 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ اور یہی تسلسل ہے کہ آج ہم بھی اسی تسلسل کا حصہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب یہ جو 90 لاکھ کا ایک فگر ہے یہ بھی ایک کثرت پر دلالت کے لیے ہے۔ ادروائز تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تاریخ بالخصوص جو بر صغیر کی تاریخ ہے اس کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ مجھے اسپرچول ہسٹری صوفیاء کے تتبع میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے اجمیر میں قیام کیا، اور بالکل انہی ایام میں شہاب الدین غوری جو ہے وہ ترائن میں 1191 میں اسی پرتھوی راج سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے اندر آپ کی جو سب سے بڑی وزش ہے وہ اسی پرتھوی راج جو اس وقت یہ ہندوستان جو ہے اس کا جو سب سے معتبر طبقہ ہے، جو لیڈنگ کلاس تھی، وہ راجپوت تھے، اور یہ پرتھوی راج ان راجپوتوں کا بھی سردار تھا۔ بالکل۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے لاہور، ملتان یا دہلی میں قیام کی بجائے اس کٹھن مشکل مقام پر قیام فرمایا جہاں حق اور باطل کا وہ تاریخ ساز مارکا وقوع پذیر ہونا تھا یا آپ کے وجود سے ہوا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ اس پر میں مزید آپ سے اور مفتی صاحب آپ سے بھی بات کروں گا۔ یہاں وقت ہے، ناظرین نے کہا بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے مزید بات۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس کے فیضان اور اس کی مختلف تعبیرات کے حوالے سے بطور خاص بر صغیر میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو اسلوب فکر اور طرز زیست ہے اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اور ابھی بریک سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کس طرح بر صغیر میں ایک مرکزی نظام، وہ اسلام کا بھی ہے اور خانقاہیت کا بھی ہے، اس کی یہاں تدوین کی۔ اور اجمیر کے اندر آپ نے جب قیام کیا تو پرتھوی راج یا رائے پتھورا بھی جسے کہتے تھے اس کے ساتھ آپ کی جب آویزش ہوئی اور اس نے آپ کو اور آپ کے خادموں کو یہاں تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے ایک حکم فرمایا مارا پتھورا را زندہ گرفتار کرد و حوالہ شہاب الدین کردام۔ میں نے پتھورا رائے کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ اور بر صغیر کے جتنے مورخین ہیں وہ اس امر پر متفق ہیں کہ ترائن کی لڑائی 1191 میں اس میں شکست خوردگی کے بعد شہاب الدین معز الدین محمد غور کی پہاڑیوں میں آوارہ و سرگرداں تھا، وہ اس شکست سے سخت پژمردہ تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان نے خواب میں اس کی ڈھارس بندھائی اور اس کو
ہندوستان پر دوبارہ حملہ آور ہونے کا اشارہ دیا اور ہندوستان کی فتح کی اس کو نوید عطا کی، اور صرف 1 سال بعد 1192 میں سلطان محمد غوری دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اسلامی اسلوب کے مطابق لاہور میں قیام کرتے ہوئے اس نے اپنے ایک ایلچی کو رائے پتھورا کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسلام قبول کر لو یا پھر باج گزار بن جاؤ۔ پتھورا اس امر سے اور زیادہ مشتعل ہوا اور اس نے پورے بر صغیر کی جتنی راجپوت سٹیٹس تھیں بالخصوص ان کی افواج کو اکٹھا کیا اور 3 لاکھ کی انفینٹری اور 3000 ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کر وہ ترائن کے میدان میں اترا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعاؤں سے اس بر صغیر کے اندر سلطان محمد غوری کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا کی جس نے اس بر صغیر کی تاریخ بدل دی، اور پھر اجمیر سے طاقت اور اقتدار کا جو منبع اور مصدر ہے وہ دہلی میں منتقل ہوا، اور یہاں پھر قطب الدین ایبک اور اس کے بعد شمس الدین التمش، اور دوسری طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر سے جب اقتدار دہلی میں اور دہلی کی اہمیت بڑھتے ہوئے محسوس کی تو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں متمکن کیا، اور بر صغیر کے اندر ایک سینٹرلائز سسٹم، ایک مرکزی نظام تصوف کا اور دین کا اور اسلام کا وہ مدون کیا۔ یہاں جو بطور خاص بات ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہاب الدین غوری اس عظیم معرکے میں فتح کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو نظر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ نظر یہاں کے مقامی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نصیحت اور وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ مقامی لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ تم باہر سے آ کر بطور حکمران ان پر مسلط ہوئے ہو، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو ہماری تاریخ میں محفوظ ہے، آپ نے فرمایا کہ پرتھوی راج کے بیٹے گوبند رائے کو اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہارا متی رہے اور تمہاری پالیسیز کے مطابق حکومت کرتا رہے اس کو یہاں کا اختیار اور اقتدار سونپنا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ بر صغیر جس کے اندر طبقاتی تقسیم بہت زیادہ تھی، شودر جس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اور برہمن جو انسانیت سے بھی ماورا جانا جاتا تھا، اس سوسائٹی کی اس کمزوری کو اسلام نے اور دین نے اپنے لیے سب سے بڑی طاقت بنایا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور دیگر ہمارے جو صوفیاء نے یہاں جو لنگر آراستہ کیا، یہاں جو دسترخوان وا کیے، اس میں اس پسے ہوئے طبقے کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور یہ وہ عظیم سماجی انقلاب ہے جس کے بارے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر خلیق نظامی نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی تھے۔ یہ ناظرین ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر ایک پوری 1000 سالہ تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک جھونپڑی میں بیٹھے اور 2 تہی میں لپٹے ہوئے، لیکن آپ کی نظر وہ کیمیا اثر تھی کہ جس کو دیکھ لیتے ادھر نور ہی نور، رنگ ہی رنگ، روشنی ہی روشنی، محبت ہی محبت اور رواداری ہی رواداری پھیل جاتی۔ مفتی صاحب میں بطور خاص چاہوں گا کہ آج جو تناظر ہے بر صغیر کا، اور اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف ہم ہندوستان کے اندر وہ انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں، مساجد مسمار ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اتنا ارزاں ہو گیا ہے، جبکہ 1000 سال قبل ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا صاحب نے کس طرح اس سوسائٹی کو اس کی ایک ایسے اسلوب پر تدوین کی کہ جہاں ہر فکر اور ہر مذہب اور ہر مسلک کا آدمی جو ہے وہ بہت آسودگی اور آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ آج کس طرح ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات جو ہیں اس سے روشنی اور رہنمائی ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو آج انتہا پسندی پر اترے ہوئے ہیں انہیں کس طرح حضرت خواجہ کی تعلیمات جو ہیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار اور آپ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس کی منظر کشی کی۔
آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بر صغیر پاک و ہند میں تصوف اور زہد و تقوی کے سرخیل تھے، اور آپ ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جو آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم کسی فیگر میں لمٹ نہیں کر سکتے، باؤنڈ نہیں کر سکتے، بیکاز کہ ابھی تک ان کے جو اثرات ہیں وہ غیر مسلموں پہ پڑ رہے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد، اور اکتساب فیض اور اکتساب علم کا سلسلہ جو ہے وہ بالخصوص بر صغیر کے اندر جو سلسلہ سب سے زیادہ مقبول ہوا اور اوائل دور سے آیا وہ سلسلہ چشتیہ تھا، جس کے اس خطے میں بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ علیہ رحمہ نے تصوف کی عملی صورت پیش فرمائی۔ تصوف کی ایک عام تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ هو الخلق مع الخلق والصدق مع الحق، کہ تصوف بنیادی طور پر مخلوق کو مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ذریعے سے جوڑنے کا نام ہے، اور مخلوق کو اس کے رب کے ساتھ جو ہے جوڑنے کا نام ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ میں یہ بات ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ آپ نے مخلوق کو مخلوق کے ساتھ بھی جوڑا، اور اس اعتبار سے جوڑا کہ اپنی سیرت و کردار کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے، کئی بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، وہ ایک خدا کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے راہ عظیمت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک طرف امر بالمعروف کرتا ہے اور دوسری طرف نہی عن المنکر کرتا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف تو یہ کہ آپ نے جہاد کیا، مختلف صورتوں میں جہاد کیا، اور جہاد ہے کیا؟ جہاد بنیادی طور پر جو اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تمام تر کوششوں کو لگا دینا، تمام ایفرٹس کو لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ تو آپ نے دشمن کون تھا اس زمانے میں؟ مسلمانوں کے دشمن، معاشرے کے دشمن، ہر ایک کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ جو پرتھوی راج کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر نہی عن المنکر کی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تبلیغ بہت ہو رہی ہے، مختلف جہتوں سے ہو رہی ہے، لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک کمی نظر آتی ہے تبلیغ اسلام کے اندر بھی، جس کی وجہ سے وہ اثرات، وہ فوائد جو آنے چاہیے وہ آ نہیں رہے ہیں۔ ان میں ایک کیا ہے کہ امر بالمعروف کی صورت تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن نہیں عن المنکر کی صورت نہیں۔ امر بالمعروف بہت آسان ہے۔ اچھا، اس میں تو یہ بھی ہے نا، ہم اس سطح پر اپنے آپ کو شاید مضبوط اور مستحکم نہیں سمجھتے۔ ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے ایک فیملی کے سربراہ کے طور پر ہم میں اب وہ ہمت، شاید جرت نہیں ہوتی کہ صبح کے وقت ہم خود تو اٹھنے کی ہمت کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اٹھانے کی اپنے آپ میں طاقت محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ شاید ہم علم، عمل اور فکر کے اس درجے پر نہیں ہیں۔ میں عرض کروں اس حوالے سے صرف ایک بات ہے، آپ نے جو فرمایا کہ یہ تو پھر اس آیت کریمہ کی نفی ہو جائے گی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم شاید ذہنی طور پر اس سطح پہ نہیں ہیں۔ تیار کرنا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں اسی بات کا تو وعدہ ہے۔ آج صبح کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب میں نماز فجر کے لیے اٹھا تو میرا بیٹا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھے۔ آج میں نے کوشش کی اور اس کو مسجد میں لے جا کر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش تو کریں، ہم آغاز تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اللیل کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ اور یہ جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کمپلسری چیزیں، آپشنل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ قرآن واسق حیاتی، قرآن قرآن واسق حیاتی، قرآن۔ نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیز بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یعنی یہ جیسا مفتی صاحب نے کہا، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک پورا پیکیج ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور صوفیات جب موو کرتے تھے
اوائل دور میں تو ایسے ہی کرتے تھے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تعلق اس جگہ سے تھا جہاں سے محمود غزنوی کی افواج اس خطے میں آتی تھیں، اور آپ نے یہاں آ کر جو ایک اپنے فکر و عمل کے ذریعے جو سوسائٹی ترتیب دی، اس میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے حوالے سے وہ بنیادیں فراہم کیں جس میں محمود غزنوی نے اور پھر اس کے بعد اس کے جو بعد کے پیش رو تھے انہوں نے، یا بعد میں آنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہاں پر ایک مستحکم حکومت جو ہے اس کو قائم کیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، اور آپ کے بعد جو آپ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، اور تاریخ کے اندر یہ چیز اپنی جگہ مضبوط اور مستحکم ہے کہ سوسائٹی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب تزکیہ اور طہارت کے سوتے اور چشمے اور آبشاریں بہہ رہی ہوں، اور لوگ جو ہیں ان کی ترتیب کا، ان کی تربیت کا اور ان کے حسن عمل کا اہتمام ہو رہا ہو۔ تو یہ صوفیہ جو ہیں انہوں نے یہاں اس خطے میں ایک مضبوط اور مستحکم سوسائٹی قائم کی جو تزکیہ اور طہارت کے اسلوب سے آشنا تھی، اور جس کی بنیاد پر بر صغیر کے اندر وہ مضبوط حکومت قائم ہوئی، جس میں قطب الدین ایبک ہمیں نظر آتے ہیں، شمس الدین التمش نظر آتے ہیں، اور پھر علاؤ الدین خلجی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک طویل حکومت کے وہ ادوار ہیں جس میں یہ بر صغیر جو ہے ایک مستحکم حکومت اور ایک مضبوط سوسائٹی کے طور پر دنیا میں ابھرا۔ سب سے بڑی بات جو اس میں آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ فکری طور پر ایک مضبوط جو روش ہے، اس کے ساتھ جو ایک اختیار اور ایک جو طاقت اور قوت ہے اس کو بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صوفیہ جو ہیں انہوں نے دلوں کو فتح کیا، انہوں نے اقلیم محبت پہ اپنے پرچم گاڑے، اور دوسری طرف یہ ہمارے جو سلاطین تھے، جو سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے علاقوں کو فتح کیا۔ اور پھر یہ بالخصوص جو اوائل دور کا ایک عرصہ ہے جو 300 سال پہ محیط ہے، اس میں ہمیں بر صغیر میں ان صوفیاء اعظام کی کاوشوں اور ہمتوں سے وہ گلشن اور وہ سطوت اور وہ اقتدار یہاں جھلکتا محسوس ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت جو ہے اس کا پھریرا سربلند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ میں حافظ طارق بشیر صاحب ان کو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول کہ عاجزوں کی فریاد کو پہنچنا، ضعیفوں اور بیچاروں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہی حقیقی عبادت ہے۔ جناب حافظ صاحب۔ یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، توفیق مناجات تیرا شکر ہے مولا، سبحان اللہ۔ پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا، اور ہوتی شماری لب پر ہے یہی بات
تیرا شکر ہے مولا، لب پر ہے یہی بات تیرا شکر